جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، وہ شخص ظلم کرنے سے بھی بچ جاتا ہے اور اس چیز سے بھی بچ جاتا ہے کہ اس پہ ظلم کیا جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقیری سے. والقلت والذلہ، مال قلت سے مینز جو میرے پاس بلیسنگ ان کے کم ہونے سے، اور ذلت سے ذلیل ہو جانے سے معاشرے میں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، اور میں آپ کی اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. So اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلت والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو اپنی راتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، مومن کی جو نماز ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. الصلاۃ آف اے بلیور از ویری اسٹرانگ. نوافل اینڈ ہز فرض دونوں اس کے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو شخص اپنے فرائض پورے نہیں وہ نوافل میں ایکسٹرا عمل کر رہا ہو، اور جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اس کے فرائض تو پورے نہیں اور نوافل میں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، then he is distracted, he has been deceived by شیطان. کیوں؟ کیونکہ اس کے نوافل اس کا بیس ہی پورا نہیں ہے تو وہ نوافل پڑھی جا رہا ہے. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرا اپنا کال نہیں ہے، he is deceived by شیطان. اس کو چاہیے کیا کہ وہ اپنے اصل کو، اپنے فرائض کو پہلے پورا کرے پھر نوافل کی طرف آئے. مسلمان نماز کے بہت سٹانچ ہوتا ہے، جو کہ دوسرا پلر ہے اسلام کا، اور جو کہ اسلام کی بلڈنگ ہے، اسلام کا ستون ہے، اور جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ نماز لا کے دکھاؤ ان کی. اور جس کی نمازیں پوری ہوئیں تو اس کا تو الحمدللہ حساب آسان ہو جائے گا، لیکن جو نمازوں میں پھنس گیا اس کا پھر آگے حساب بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اپنی نمازوں کی خاص طور پہ حفاظت کریں. اور یہاں پہ جو حفاظت کا بات ہے وہ اپنی نوافل کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ قیام اللیل کی نماز، رات کی نماز. کہ جب لوگ سو رہے ہوں ہم اٹھ کے قیام اللیل پڑھیں. اللہ کے نے کہا تم 4 کام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو، تم صلہ رحمی کرو، تم افشوا السلام، تم کھانا کھلاؤ، تم لوگوں کو، غریبوں مسکینوں کو، بیماروں کو کھانا کھلاؤ جو کہ ڈیزرونگ ہے، اور تم نماز پڑھو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو قیام اللیل کی اتنی امپورٹنس ہے. قرآن میں آتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ لوگ کون ہیں؟ جن کے جو پہلو ہیں، جن کی جو سائڈز ہیں وہ اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. جیسے وہ سوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے مناجات کرتے رہتے ہیں، اس کے سامنے باتیں کرتے رہتے ہیں. And they enjoy that and they anticipate to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. They long for it, they wish for it. یہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جن کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتے ہیں، مومنوں کی کوالٹی بتاتے ہوئے، انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عباد الرحمن کی کوالٹیز، دا کریکٹرسٹکس آف عباد الرحمن. کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کون ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں خود تذکرہ کر رہے ہیں.
کہ یہ جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں. اور کچھ کمنٹس الحمدللہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے. انشاءاللہ لیٹس بگن. دیکھیں عباد الرحمن، ویسے تو پوری دنیا، آسمان، زمین، سمندر، یہ چرند، یہ پرند، سب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اللہ کے عبد میں سے ہیں. اور ان عباد میں سے دو طرح کی سلیوریز ہیں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو. ایک ہے عبودیت و قہر، سلیوری بائی فورس، ٹھیک ہے، جو کہ پہاڑ، زمین، آسمان، چرند پرند ان سب کی سلیوری ہے، ٹھیک ہے. اور ایون قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ سب مل کے آ جاؤ، نکل کے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اس دن کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ نہیں یا اللہ میں تو اپنی قبر میں رکنا چاہتا ہوں، یہ مجھے تو یہاں پہ رہنا ہے، میں نہیں آ رہا. اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، ہر کوئی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے آ جائے گا ایز اے سلیو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو آسمانوں کی طرف گئے، ٹھیک ہے، ثم استوى الی السماء، جب آسمانوں کی طرف گئے تو اٹ واز لائک اے دخان، اٹ واز لائک اے اسموک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف آ جاؤ طوعاً او کرہن، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. تو انہوں نے کیا کہا، قالتا آتینا طائعین، کہ اللہ وی سبمٹ ٹو یو، وی کم ولنگلی، ہم آپ کی بات مانتے ہوئے آتے ہیں. تو جو آسمان، زمین، یہ پرندے، یہ جانور، یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے. اور یہ عبودیت و قہر ہے، مینز یہ جبرن جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ، ان کو فری ویل نہیں دی گئی، ان کو آپشن اور چوائس نہیں دی گئی. صرف انسانوں کو اور جنات کو فری ویل دی گئی، جن کو بولتے ہیں عبودیت و اختیار، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد تو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام تو ہیں، لیکن ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس فری ویل ہے. اور ان میں سے بھی، اس کیٹیگری میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو رحمان کے عباد الرحمن ہوتے ہیں، they choose to be the slaves of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور دوسرے جو والعیاذ باللہ عباد الشیطان ہوتے ہیں، یا عباد النفس ہوتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، یا شیطان کے غلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوری ون از اے سلیو. یا تو آپ رحمان کے غلام بن کے زندگی گزار لو، یا آپ اپنے نفس اور شیطان کے غلام بن کے زندگی گزار لو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ they ran away from the slavery of Allah سبحانہ و تعالی and they got trapped in the slavery of shaitan and their own self. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بھاگ کے جانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے نفس کی غلامی میں اور شیطان کی غلامی میں پھنس کے رہ جائے گا. جیسا سے صحابی دربار میں گئے تھے، غالباً رومن امپائر تھی، اس کے جو مالک تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بلاؤ، تم لوگ کیا چاہتے ہو، تم عرب کے غریب غربا ہو، ہم تمہیں مال دیتے ہیں، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہیں ہر چیز دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ.